نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تعویذ کے بارے میں جانیں گے کہ تعویذ استعمال کرنا کیا شرک ہے، اور اگر شرک نہیں ہے تو لوگ پھر ایسے کیوں کہتے ہیں اکثر کہ تعویذ استعمال کرنا شرک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث کا حوالہ دیتی چلوں، جس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ تعویذ استعمال کرنا شرک ہے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو جو کفار تھے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ حدیث نبوی ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب جو کفار تھے وہ کفریہ کلمات کے تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں ان کو اس برے عمل سے منع کرنے کے لیے یہ فرمایا تھا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس وقت لوگ کفریہ کلمات والے تعویذات استعمال کرتے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے جو کفریہ کلمات کے تعویذات ہیں وہ تو دیکھیں نا استعمال کرنا شرک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ لوگ بتوں کے نام پر بتوں کی پوجا کرتے تھے تب مشرکین مکہ، تو وہ لوگ انہی کو پوجتے تھے اور انہی سے دعائیں مانگتے تھے اور انہی کے ناموں کے تعویذات اپنے گلے میں لٹکاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس برے عمل سے منع فرمایا، اور شرک اس کو کہا گیا ہے اس حدیث کی روح سے کہ جس کسی نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا تعویذ اپنے گلے میں لٹکایا، چاہے وہ بت ہیں یا کوئی بھی ان کی جس کی بھی وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ فلاں چیز جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا وہ ہمیں شفا دینے والا ہے یا شفا دینے والی ہے، تو اس طرح کے تعویذات کو استعمال کرنا شرک ہے۔ تو اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو کہ شرک میں مبتلا تھے ان کو اس برے عمل سے روکنے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار والے تعویذات بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ کہیں اللہ کے نام والے تعویذات استعمال کرتے کرتے دوبارہ شیطان انسان کو نہ بہکا دے اور دوبارہ ہی وہ انسان کو شرکیہ کلمات والے تعویذات استعمال کرنے کی طرف نہ لے جائے۔ اس لیے اس وقت بالکل مکمل طور پہ جب کسی کو کسی کام سے منع فرمانا ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو منع فرمانا ہے کہ بھائی تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو فوراً صحیح کام کی طرف بھی تلقین نہیں کی جاتی، آہستہ آہستہ ڈوز دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، اور پھر جب ان کے دل سے بالکل شرک ختم ہو گیا، جب اسلام پھیل گیا، تو یعنی ان کو یہ چیز باور کروا دے گی کہ انہوں نے یہ شرکیہ کلمات والے تعویذات استعمال نہیں کرنے، تو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تعویذات استعمال کرنے کی اجازت فرمائی۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام گلے میں لٹکانا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہم لوگ دراصل اس کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے۔ یہ مشرکین مکہ کو منع کرنے کے لیے تھا، جب تازہ اسلام آیا، نیا اسلام رائج ہو رہا تھا، تو اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے لیے اسلام کی چیزوں کو فالو کرنا، ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا۔ ان کو ایک تو اس برے اعمال سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نکالنا مقصود تھا، اور ان کو ایک صحیح راستے کی تلقین کرنا بھی اس ٹائم مقصود تھا کہ ان کو سیدھا راستہ بھی دکھایا جائے۔ اس لیے اگر کسی کو برے عمل سے روکنا ہو اور سیدھے راستے کا بھی بتانا ہو تو پہلے فوراً ہی نہیں اس کو برا اور صحیح بتا دیا جاتا، بلکہ آہستہ آہستہ جس نے واقعی عمل کروانا ہو، سمجھانے والا جو استاد ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ انسان کو دوسری طرف لاتا ہے، اس کو وہ برے عمل کا بتایا جاتا ہے کہ اس چیز کو نہیں کرنا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کو ٹھیک سیدھے راستے کی طرف لایا جاتا ہے کہ یہ اب سیدھا راستہ ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کے نام کو گلے میں لٹکانا کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نام تو جہاں پہ بھی لیا جاتا ہے وہ برکت ہے، تو شیطان تو بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے دور بھاگتا ہے۔ تو پاکیزہ کلمات کے اوپر مشتمل تعویذات کو استعمال کرنا کوئی شرک نہیں ہے۔
ہاں، لیکن یہاں پہ آپ لوگوں کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ تویز کے بارے میں یہ عقیدہ نہ ہو کہ تویز شفا دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، اور جو دوائی ہوتی ہے اس کو ہم یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ دوائی ہی ہمیں آرام دے گی۔ ہمارا عقیدہ تب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ اسی طرح تویز کو لے کے بھی آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ تویز اللہ تعالیٰ کا جو نام میرے گلے میں ہے، جو بھی آیت ہے قرآن پاک ہے، یہ شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ دلوں کی بیماریوں کو دور فرمانے والا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی جو آیات ہے میرے گلے میں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہے میرے گلے میں، یا جس طریقے سے بھی تویز استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت ہوتی ہے۔ شیطان اس انسان سے دور بھاگتا ہے، لیکن یہ سبب الاسباب چیزیں ہیں۔ شفا دینے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دعا آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کو کام نہیں ہوتا تو تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی ہے۔ آپ نے ایک سبب اختیار کیا، باقی آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا انجام۔ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو حدیث سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ تویز ہی شفا دیتا ہے۔ ایک تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے نا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے ناموں کے یا شرکیہ کلمات والے تویزات گلے میں ڈالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے منع فرمایا تھا، اس طریقے سے منع فرمایا تھا جو کفار میں رائج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم بعض کلمات سے دم کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمات پہلے میرے سامنے مجھے سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور جن کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفریہ کلمات محسوس ہوتے آپ ان سے منع فرما دیتے تھے۔ اسی طرح امام بہقی سنن الکبریٰ کتاب میں لکھتے ہیں کہ ابو عبید کہتے ہیں کہ جو حدیث سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ تویز ہی شفا دیتا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ کوئی برکت حاصل کرنے کے لیے تویز لٹکائے اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تکلیف کو دور کرنے والا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کہ قرآن پڑھنا بھی شفا ہے، قرآن پڑھ کر دم کرنا بھی شفا ہے، تویز بنا کر اپنے گلے میں لٹکانا بھی شفا ہے، یا تویز بنا کر اس کو استعمال کرنا بھی شفا ہے۔ قرآن پڑھ کر پانی پر دم کر کر اس کو پینا بھی شفا ہے۔ قرآن پاک کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جو بھی ہم کر رہے ہیں، ذکر و اذکار ہوں یا قرآن پاک ہو، دونوں ہی ہر طریقے سے تویز کے طور پر استعمال کرنا جائز ہے۔ تویز کو بہتے پانی میں بہا دینا چاہیے۔ اگر آپ نے کوئی تویز کو ختم ہو گیا آپ کا، تھوڑے عرصے کے لیے آپ کو تویز دیا گیا ہے کہ اتنے دن استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، کسی نے تویز لیا ہے تو اس کو بتایا گیا کہ 11 دن آپ نے پانی میں ڈال کے، پانی میں گھول کے تو یہ پانی پینا ہے، تو اب 11 دن کے بعد تویز کا کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ تویزات پر ہم لوگوں نے تو مسلمانوں نے وہی تویز استعمال کرنی ہے نا جس پر اللہ کا نام ہے، انبیاء کا ہے یا ملائکہ کا ہے یا قرآن پاک کا کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو ایسے تویزات کو ہرگز جلانا نامناسب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ جی تویزات کو جلا دینا ہے تو پھر آپ نے ایسے کے تویزات استعمال نہیں کرنے، کیونکہ اللہ کے نام کو جلانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہم لوگوں کو ایجوکیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے تکلیف میں انسان کسی کی طرف یعنی رجوع کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا ذہن کو نا متوجہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو تویز کو ہمیشہ بہتے پانی میں بہا دیں۔ تویز کو اگر تویز کسی چیز میں کور ہے، ٹھیک ہے، جیسے چمڑے کے اندر سلوا کے گلے میں پہنا جاتا ہے، تو اس کو کھول کے اس کا وہ جو کاغذ ہے تویز کا اس کو بہتے پانی میں بہا دیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی پانی پینے والا تویز ہے اس کو بھی آپ نے بہتے پانی میں بہا دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے تویز کا جو استعمال ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ تویز پہننا اور کون سا تویز استعمال کرنا شرک ہے، اس لیے ایسے کی باتیں کر کے کسی کو بھی ایسا عقیدہ نہیں دینا چاہیے کہ مسلمان بھی ایسے کی باتیں اکثر کرنے لگ جاتے ہیں جی کہ تویز استعمال کرنا شرک ہے۔
تو شرکیہ کلمات والی بات کرنا تو ظاہری بات ہے شرک ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے شرک کیا ہے. ایسے کہ کفریہ کلمات والے تعویذات استعمال کرنا تو مسلمان کی شایان شان ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کے بچوں کو دم کیا کرتے تھے، تو کیا انہوں نے شرک کیا؟ صحابہ خود قرآن پاک کی آیات اپنے بچوں کے گلے میں پہناتے ہوتے تھے، تو کیا صحابہ نے شرک کیا؟ ولی اللہ جو ہیں وہ خود کیا نام ہے قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو کیا انہوں نے شرک کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تعویذ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بس جو استعمال کرنے کے میں نے آپ کو کچھ بتائی ہیں چیزیں، کہ ایک تو کفریہ کلمات والے تعویذات نہ ہو، اور ایک دوسرا عقیدہ یہ نہ ہو کہ تعویذ شفا دیتا ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے. تو اس طریقے سے تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.